بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، مگر انسان دنیا کی رنگ رلیوں میں اس قدر کھو چکا ہے، وہ دنیا میں آنے کا مقصد بھی بھول گیا ہے۔ انسان کو 70 بار قبر یاد کرتی ہے، مگر انسان قبر کو ایک بار بھی یاد نہیں کرتا۔ قبر کہتی ہے میرے اندر آنے سے پہلے تیاری کر کے آنا، میں سانپ بچھو کا گھر ہوں، میرے اندر اندھیرا ہے اور تم اعمال کی روشنی لے کر آنا۔ 200 ذی الحجہ کا مہینہ تھا، 120 حاجی خانہ کعبہ جا رہے تھے، جہاز 3000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ بزنس کلاس کے لوگوں سے ایئر ہوسٹس انتہا ادب کے طریقے سے پیش آ رہی تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہاں ان میں سے 30 سال کا ایک عبداللہ بھی تھا، جو کسی کام کی وجہ سے سعودی عرب جا رہا تھا۔ ایئر ہوسٹس نے جہاز کی تمام لائٹس کو بند کر دیا۔ اتنے میں جہاز کو ایک زبردست جھٹکا لگا، جہاز کی تمام لائٹ جل اٹھی۔ ایمرجنسی سائرن کی آواز سے جہاز گونج اٹھا۔ تمام لوگ پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ آخر یہ جھٹکا کس وجہ سے آیا ہے؟ سب لوگ ایئر ہوسٹس سے پوچھنے لگے، آخر کیا ہوا؟ ہمیں کچھ تو بتائیے۔ ایئر ہوسٹس کہنے لگی، میں کپتان سے رابطے میں ہوں، وہ بتائیں گے جہاز کے ساتھ کیا ہوا۔ جہاز کے پائلٹ نے اعلان کر دیا کہ جہاز کا ایک انجن فیل ہو چکا ہے، جبکہ دوسرے میں بھی خرابی ہے۔ ہمارے انداز کے مطابق 10 منٹ میں جہاز کریش ہو جائے گا۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے لیے دعا کر لیجیے۔ یہ سننا تھا کہ مسافروں کی سانسیں اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے طرف رہ گئی۔ تمام کے تمام مسافر مدہوش ہو گئے۔ ہر کوئی اپنی اپنی موت کی بندی کرنے لگا۔ بزنس کلاس کے لوگ چیخ کر کہنے لگے، تم لوگ کس طرح کی بکواس کر رہے ہو؟ تم لوگ ہمیں نہیں جانتے، ہم کون ہیں؟ ایئر ہوسٹس گھبراتے ہوئے کہا، سر، چیخنے چلانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، تھوڑی دیر بعد ہم میت میں بدل جائیں گے۔ میں آپ لوگوں کے لیے صرف ایک ہی کام کر سکتی ہوں، میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک مہمان ہوں۔ اس کے بعد ایئر ہوسٹس اندر داخل ہوئی اور ایک چھوٹا سا کالا ڈبہ لے کر آئی۔ تمام مسافر اس ڈبے کو بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ ایئر ہوسٹس نے کہا، اس ڈبے کو بلیک باکس کہا جاتا ہے، یہ خاص قسم کا ڈبہ ہے، کسی بھی چیز پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ لوگوں نے اپنے کسی دوست یا گھر والوں اور رشتہ داروں تک آپ کا آخری پیغام پہنچا جائے۔ اس کے بعد ایئر ہوسٹس نے تمام مسافر کو کاغذ اور قلم تھما دیا۔ تمام مسافر میں ایک مسافر نے لکھا، میری بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں ساری عمر تمہیں دنیا کی تعلیم دیتا رہا، جبکہ تمہیں قرآن اور دین کی تعلیم نہ دی۔ اس نوجوان کا نام عبداللہ تھا۔ وہ پھٹ پھٹ کر رونے لگا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، پھر لکھنے لگا، میرے پیارے رب، تو سارے جہاں کا مالک ہے، میں اس وقت صرف آپ کو خط لکھنا چاہتا ہوں، ہماری موت کا وقت بہت قریب ہے۔ یا اللہ، اس دنیا کا رسم رواج ہے، جب کوئی چھوٹا کسی بڑے کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے لیے تحفہ کوئی نذرانہ لے کر جاتا ہے۔ یا اللہ، آپ بے نیاز ہیں، آپ ساری دنیا کو رزق دیتے ہیں، آپ کو کسی بھی تحفے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں آپ کا بندہ ہونے کی وجہ سے کچھ تو ضرور پیش کروں گا۔ اگر میں اپنی زندگی کے 30 سال دور پر غور کرتا رہوں تو مجھے کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو میں آپ کو پیش کروں۔ یا اللہ، ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزاری، میرے دل میں یہ خیال ہمیشہ آتا، تجھے زندگی پر رزق عطا کیا، ماں کے پیٹ میں بھی دیکھ بھال کی، جو نعمت ساری عمر تجھے عطا کی، اس کا شکر ادا کر۔ تمام باتیں میرے ذہن میں آتی، مگر میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر پھر تجھ سے غافل ہو جاتا۔ اے میرے رب، میری نماز، روزہ، حج، کوئی بھی چیز اس قابل نہیں کہ میں تیرے سامنے پیش کر سکوں۔ میں ساری زندگی لاپرواہ میں گزاری، میں نے اپنی زندگی کے 30 سال سوتا رہا، جب جاگا تو موت کا وقت قریب ہے۔ زندگی کے 18 سال پڑھنے میں گزار دیے، جبکہ 8 سال روزی روٹی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا رہا، کبھی کسی کی یہ بات کرتا رہا، کبھی دنیا میں مفت کے لیے جھوٹ بولتا رہا۔ میں آگے پڑھنے کے چکر میں پیچھے کے تمام زندگی کو بھول گیا، کبھی نہ سوچا تھا کہ تیرے ساتھ کیا تعلق بناؤں۔ ساری عمر 5 وقت کی نماز ادا نہ کی، تیرے حکم کے آگے ہار نہ مانی۔ یا اللہ، تو نے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ جو لمحہ تیرے ذکر میں گزارنا چاہے،
था वो टीवी ड्रामों और फिल्मों में खेल कूद में गुजार दिए। जो तेरी याद में गुजारना था ये थे वो सारी रात सोशल मीडिया को देखते हुए गुजार दिए। जो वक्त मुझे कुरान मजीद को समझने में गुजारना था वो मैंने मोबाइल पर गेमिंग खेलते हुए गुजार दिए। या अल्लाह, सारी दुनिया तेरी इबादत करती है, उनके लबों से तेरे ही नाम जारी रहता है, मगर मैं किस कदर बदनसीब हूँ जो तेरी हदों की क्रॉस करता रहा। मुझे इस बात का यकीन है कि जहाज़ पर जो भी आफत आई है वो मेरी वजह से होगी, क्योंकि मेरे गुनाह सारी दुनिया के गुनाहों से ज़्यादा है। या अल्लाह, मेरे पास सिवाय नियामत के कुछ भी नहीं है, मेरा दामन तेरी इबादत से खाली है। मैंने तेरे साथ शिर्क किया, मैंने अपने रुतबे और दौलत को तुझसे ऊपर रखा, मैंने हमेशा तेरा नाम लिया मगर मोहब्बत किसी और से की। मैंने जब भी नमाज पढ़ी तो तेरा जहन दुनिया के ख्यालों में गुम हो जाता। नमाज तेरी मगर ख्यालात की किसी और के की मैंने हमेशा दुनिया के लोगों को जो भूख से मर रहे थे किसी को एक अनाज का दाना भी नहीं दिया, मगर अफसोस कि मैं उनके काम न आ सका। मैंने लोगों रिश्वत भी ली, लोगों के नाजायज़ काम भी करवाए। जिस मकसद के लिए तूने मुझे भेजा था मैंने वो काम न किए, हमेशा अपने आप से झूठ बोलता रहा। जब भी अजान की आवाज़ हुई तो मैं अपना ध्यान किसी और तरफ ले लेता। अल्लाह, आज कुछ भी मेरी झोली में सिवाय बुराई के कुछ नहीं है। मैंने हमेशा तेरे अलावा लोगों से दोस्ती की, मैंने उन लोगों से दोस्ती की जो मेरे बुरे वक्त में मुझे छोड़ गए। अल्लाह मेरे मालिक, मैं कमज़ोर हूँ, तो कमज़ोर लोगों को माफ़ करता है, तेरी शान के लायक है, तेरी शान की तू गुनहगारों को माफ़ कर देता है। मैं अपने जुर्म का इकरार करता हूँ, तेरी रहमत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। अल्लाह, मेरी ज़िंदगी का आखिरी मिनट बाकी बचा है, बेबस और लाचार हूँ, तो उन्हें अपने रहमत के सदक़े में मुझे बख्श दे। मेरी बेगम, मैं चलता हूँ, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, इन्हें अच्छा और नेक बंदा बनाना। इसके बाद एक धमाका हुआ, जहाज़ क्रैश होकर गया। जहाज़ क्रैश होने की वजह से कोई भी नहीं बचा। दोस्तों, तुम अगर आखिरी खत में लिखने से पहले अल्लाह से माफ़ी मांग ले। आज हमारे पास वक्त भी है, ज़िंदगी भी है, अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती और नेमत से नवाजा है, लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह के बन जाए। अगर हम लोग अल्लाह के बन गए तो हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाएंगी। न ये हो सके कि एक दिन कब्र की अंधेरी कोठरी में हो, फिर वहाँ पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे नूरानी हदीस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।